बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे लेक्चर जो है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आज का हमारा टॉपिक मनी है। और आज हम देखेंगे कि मनी क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी हम देखेंगे, और हम रोल ऑफ मनी इन इकोनॉमी देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लिहाजा मनी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मनी। सो उसमें हम देखेंगे कि मनी के तीन फीचर्स, थ्री डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ मनी हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज से क्या मुराद है? ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं तो आप पैसे दे के वो चीज ले लेते हैं, राइट? और लेन देन करने के लिए आपको पैसों की जरूरत होती है। लिहाजा जो पहला फीचर है मनी का वो ये है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर यूनिट ऑफ अकाउंट, और फिर स्टोर ऑफ वैल्यू। वन बाय वन इन सबको करेंगे। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या, देखिए आप कि अगर आपने फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने गंदम उगाई है और आप वो सारी की सारी गंदम तो स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन वो बेचकर वो पैसे स्टोर कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपको जरूरत पेश आए, जिन जिन चीज़ों की जरूरत पेश आए, आप वो चीज़ें ले सकते हैं। तो ये यूनिट ऑफ अकाउंट भी है और स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। Okay, so these are the three main distinguishing feature of money. That is medium of exchange, लेन देन के काम आती है, अकाउंट के यूनिट ऑफ अकाउंट है ये, और स्टोर ऑफ वैल्यू है। ओके, सो ये तीन फीचर्स हैं मनी के जो हम डिस्कस करेंगे। Now, first of all, medium of exchange, it facilitate efficient economic transaction. राइट, ये आपकी मदद करती है लेन देन के लिए। और एडवांटेज ओवर बार्टर इकोनॉमी, तो पहले हम थोड़ा सा आपको बार्टर इकोनॉमी के बारे में बताएं। ये जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तो उसके बदले, उसके वक्त जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, उस वक्त अशिया के बदले अशिया का लेन देन हुआ करता था। इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, चीज के बदले चीज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बड़ी हूं और मेज बनाता हूं और कोई दूसरा आदमी है, वो किसान है, गंदम उगाता है, तो मैं मेज दे के उससे गंदम ले लूंगा, राइट? सो इस तरह से जो अशिया के बदले अशिया, यानी कि चीजों के बदले चीजें ली और दी जाती थी, उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था, राइट? और इस वक्त तो ऑलमोस्ट दुनिया में कहीं प्रैक्टिकली बार्टर सिस्टम नहीं। हाउएवर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कुछ कंट्रीज बार्टर सिस्टम करते हैं कि आप हमें ये चीज़ दे दें, हम उसके बदले आपको वो चीज़ दे देंगे। ये भी बहुत महदूद पैमाने पर होता है। सो बार्टर सिस्टम पर इसको एडवांटेज है। अब क्यों, कैसे एडवांटेज है? देखें, मैं गंदम उगाता हूँ और मुझे मेज़ चाहिए, और जिससे मैंने मेज़ लेना है उसको गंदम नहीं चाहिए, तो अब इशू पैदा हो गया ना, मैं किस तरह से मेज़ लूँ? अगर तो मुझे गंदम चाहिए, गंदम उगाता हूं और मेज चाहिए, और मेज वाले को गंदम चाहिए, तो हम मेज लेकर गंदम में उसे दे सकता हूं। तो ये तो पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन फर्ज करें कि अगर मेज जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको गंदम नहीं चाहिए, जबकि मुझे मेज चाहिए, तो अब ये कैसे होगा? तो अब देखें ना कि बार्टर सिस्टम के तहत ये इशू क्रिएट हो गया। सो क्यों ये हुआ कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ द वांट नॉट नेसेसरी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ द वांट, बार्टर सिस्टम में जो है वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए होती हैं, राइट? कि आपको भी वो चीज़ ज़रूरत है जो मैं बना रहा हूँ, और जो आप बना रहे हैं वो मुझे चाहिए, तो हम बार्टर सिस्टम पॉसिबल है कि अपनी चीज़ दे के मैं आपसे ले लूँ, ठीक है? लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है ना? ऐसा मुमकिन है क्या? तो हमेशा ऐसा मुमकिन नहीं है। ओकेजनली तो ऐसे कोइंसिडेंस हो जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसे होना मुमकिन नहीं है। लिहाजा अब देखेंगे पैसों के इंट्रोडक्शन से, मनी के इंट्रोडक्शन से, अब मैंने गंदम जो है वो मैंने मार्केट में बेची, मुझे पैसे मिल गए, उन पैसों से मैंने टेबल ले लिए, और टेबल वाले को पैसे मिले तो उसने जो चीज लेनी थी वो पैसे देके वो चीज ले ली, राइट? सो आपने देखा कि किस तरह से बार्टर सिस्टम पर मनी को एडवांटेज हासिल है। तो क्यों बार्टर सिस्टम का इशू क्या है? वो एक इशू तो ये है कि कोइंसिडेंस ऑफ वांट नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट, ये जरूरी नहीं है कि वांट्स कोइंसाइड करें। और
پھر پروموٹ اسپیشلائزیشن اینڈ ڈویژن آف دا لیبر. یہ بھی ایک آپ دیکھیں کہ آپ وہ کام کریں گے جس کام کے آپ ماہر ہیں. سو اس طرح سے آپ دیکھیں آپ نے کام کیا, آپ کو چیزیں ملی. اب دیکھیے ذرا سمپلی غور سے دیکھیے گا, مجھے گندم چاہیے اور میں مزدور ہوں. تو اب دیکھیں نا آپ, اگر تو کسان کو مزدور کی ضرورت ہے اور وہ مجھے مزدور رکھے اور اس کی مزدوری کے طور پہ مجھے گندم دے دے, یہ اس بات کا کتنا چانس ہے کہ جو چیز مجھے چاہیے اس کے پروڈیوسر کو مجھے اس چیز کا مزدور رکھ لے. مثلا مجھے میز چاہیے, رائٹ, میں مزدور ہوں اور مجھے کیا چاہیے, میز چاہیے. اب میں بڑی کے پاس جاتا ہوں, اگر بڑی کے پاس مزدوری موجود ہے تو میں اس کے پاس مزدوری کروں گا اور اس کے عوض وہ مجھے میز دے دے گا. لیکن اگر بڑی کو مزدور کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ایشو ہو گیا نا. اس کے علاوہ ایک اور ایشو ہے کہ فرض کریں کہ میں اچھا جو ہے وہ بڑی ہوں, میں اس میں میری اسپیشلائزیشن ہے, تو اب میں نے جاب لینے جانا ہے اور میں نے گندم لینی ہے. تو کیا میں ایک اچھا بڑی جا کے کسان کی یا ملازمت کرے اور گندم لے, تو یہ ایشو ہو گیا نا, اسپیشلائزیشن پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو گندم والے جو کسان ہے اسے گندم اگانے کے لیے مزدوری کرنی چاہیے, اور جو بڑی ہے اسے بڑی کے جو لکڑی کے کارخانے میں مزدوری کرنی چاہیے. اسپیشلائزیشن ہے اس کی. اوکے, لیکن اب ایشو یہ آ جاتا ہے کہ بارٹر سسٹم میں آپ کو ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جو آپ کا چاہیے. ایک مزدور کو ٹماٹر چاہیے, وہ کیا کرے؟ ایک مزدور کو ٹیلی ویژن چاہیے, اب وہ کیا کرے؟ کیا وہ جا کے ٹیلی ویژن کے کارخانے میں مزدوری حاصل کرے اور پھر مزدوری کے بعد اس کے وز ٹیلی ویژن ملے؟ تو ایسا پاسبل نہیں ہے. تو منی کے آ جانے سے کیا فائدہ ہوا کہ میں اگر اچھا کسان ہوں تو میں جا کے گندم ہی اگاؤں اور اگانے کے بعد اس کی جو مزدوری مجھے ملے کسان سے, اس کے ذریعے سے میں ٹی وی لے لوں یا میز لے لوں. تو یہ اسپیشلائزیشن اور ڈویژن آف لیبر کو ہیلپ فل اس میں ہوتی ہے. سو اینی وے, سو میڈیم آف ایکسچینج یعنی کہ یہ لین دین کے کام آتی ہے منی, اور فیسیلیٹیٹ ایفیشینٹ اکنامک ٹرانزیکشن. ایفیشینٹ اکنامک ٹرانزیکشن کیا مطلب؟ مثلا مجھے ایک چیز چاہیے, میری جیب میں پیسے ہیں, میں دکان پہ جاؤں گا لے لوں گا. اٹ از ویری ایفیشینٹ ٹرانزیکشن, رائٹ, کہ میں نے فوری طور پہ پیسے دیے اور چیز لے لی. ٹھیک ہے, اب اگر میں نے وہ چیز جو دکاندار سے کسی سے لینی ہے, پہلے میں جا کے اس کی ضرورت پوچھوں کہ تمہیں کیا چاہیے, پھر اپنی چیز جا کے اس کو دوں یا کسی اور کو دوں, تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو منی ہے یہ بہت ایفیشینٹ اکنامک ٹرانزیکشنز کرتی ہے, اور اس کو بارٹر سسٹم پر ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے. بارٹر سسٹم پہ کیا ہوتا ہے؟ ایڈوانٹیج. کیوں ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے؟ کیونکہ بارٹر سسٹم کے اندر ضروری ہے کہ ڈبل کوئنسیڈنس آف وانٹ ہونے چاہیے, جبکہ یہ ضروری نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے کہ it is not always possible کہ there exists a double coincidence of the want. Okay, so it means کہ it is advantage over barter system یہ منی لاتی ہے. اور پھر یہ کہ آپ پروموٹ کرتی ہے کس کو؟ اسپیشلائزیشن کو, رائٹ. اگر تو منی نہ ہوتی تو مجھے وہیں پہ کام کرنا پڑتا ہے جو چیز مجھے درکار ہے. اوکے, سو کیا ہوا کہ میں جس چیز میں اسپیشلائز ہوں میں وہی کام کروں, اس کے وجہ میں پیسے لوں اور جا کے وہ چیز خرید لوں. سو یہ تو آپ کا میڈیم آف ایکسچینج کے حوالے سے ہم نے بات کی. ناؤ یونٹ آف اکاؤنٹ. اب میئرز آف ویلیوز ان دا اکانومی, کسی بھی چیز کی ویلیو آپ نے ڈٹرمن کرنی ہے. آپ اس یونٹ آف اکاؤنٹ کے کنسپٹ کو ایک طرف رکھ کے آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی چیز کی ویلیو ڈٹرمن کرنی ہے تو آپ کیسے کرتے ہیں؟ مثلا آپ نے کہنا ہے کہ یہ بہت اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے اور اس کی ویلیو بالکل نہیں ہے, اور یہ کم ویلیو کی ہے, یہ زیادہ ویلیو کی ہے. تو دیکھیں یہ بڑی سمپل سی بات ہے. آپ نے روزمرہ کی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ہم ویلیو کو منی کے ساتھ ڈٹرمن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس چیز کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے. سو جو منی ہے وہ چیزوں کی ویلیو کو بھی ڈٹرمن کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کامن یارڈ اسٹک ٹو ویلیو ڈفرینٹ گوڈز اینڈ سروسز. مختلف اشیاء اور خدمات, گڈز اور سروسز کی ویلیو کو ماپنے کی یہ بہترین یارڈ اسٹک ہے, موسٹ کامنلی یوز یارڈ اسٹک ہے. ویری سمپل. فار ایگزامپل, میں اگر بہت اسکلڈ لیبر ہوں, ہائیلی کوالیفائڈ ہوں, انجینئر ہوں, اور میں سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں, تو آپ میری سروسز کا اندازہ میری پے سے, میری ویلیو اگر آپ نے لگانا ہے تو میری پے دیکھ لیں گے تو آپ کو میری سروسز کی ویلیو کا اندازہ ہو جائے گا. سو آپ نے دیکھا کہ کسی چیز کی ویلیو کا اندازہ لگانا ہو تو ہمیں منی جو ہے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا جو فیچر تھا منی کا وہ تھا میڈیم آف ایکسچینج. دوسرا کیا ہے؟ یونٹ آف اکاؤنٹ. سو کسی گڈز یا سروس کی ویلیو کو میئر کرنا ہو تو یارڈ اسٹک کیا ہے؟ منی. اوکے. تھرڈلی اسٹور آف ویلیو. So this is the third characteristic of the money. First was medium of exchange. Second was
First was medium of exchange, second was unit of account, and third is store of value. Now, enables agents to shift consumption across time, save now, consume later. It is very important to understand. For example, अगर एक किसान टमाटर उगाता है, राइट, और वो एक दिन के 10 किलो टमाटर उगाता है और वो 10 किलो टमाटर देकर वो दूसरी कोई चीज लेगा बार्टर सिस्टम के तहत, वो जाएगा 10 किलो टमाटर देगा और उसके पास कोई चीज ले लेगा. अब उसका इशू ये है कि उसको उसी दिन 10 किलो टमाटर जो है वो कंज्यूम करने पड़ते हैं, सेल करने पड़ते हैं उसी दिन, क्योंकि अगले दिन उन्होंने खराब हो जाना होता है, राइट. सो अब मनी ने क्या रोल प्ले किया? मनी ने ये रोल प्ले किया, ठीक है, आपको चीज नहीं चाहिए, आप टमाटर जाके मार्केट में बेच दें, पैसे अपने पास रख लें, और फिर क्या करें, और वो जो चीज है जो आपने टमाटर उगाए या कुछ भी आपने चीज लेनी है वो अक्रॉस द टाइम आप कभी भी खरीद सकते हैं, ठीक है. सो एनेबल एजेंट्स टू शिफ्ट कंजम्पशन अक्रॉस टाइम, सेव नाउ, कंज्यूम लेटर. आज सेव कर लो, लेटर कंज्यूम कर लीजिएगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको आपने समझना है कि हमें ये अनेबल करता है कि हम अपनी कंजम्पशन को अक्रॉस द टाइम जो है वो डिले कर सकें, ठीक है. आज हम सेव कर लें और कल हम कंज्यूम कर लें. तो इस मनी का फायदा क्या हुआ? थर्ड, किसी स्टोर ऑफ वैल्यू हो गई. And the second one, other financial and non-financial assets may also have their this property. Money is distinguishing by its liquidity. अब देखें ना, बात ये, ठीक है, टमाटर दे के मैंने कोई ऐसी चीज ले ली जो महफूज रहती है, जो खराब नहीं होती, राइट, और फिर लेटर ऑन मैंने वो चीज दे के कोई और चीज, मसलन अब मैंने टमाटर देकर बड़ी सी कुर्सियां ले ली, और कुर्सियां तो बड़ी खराब नहीं होंगी स्टोर में, तो अब क्या होगा कि मैं लेटर ऑन जो है वो कुर्सियां किसी को देकर और जो चीज मुझे दरकार हो मैंने वो जो है वो हासिल कर सकता हूं, ठीक है. तो इस तरह से ये दूसरी चीजें भी जो हैं, गुड्स भी, ये आपकी इसमें अंदर प्रॉपर्टी मौजूद होती है. लेकिन देखें, बात इस तरह से है कि मनी बहुत लिक्विड होती है. लिक्विड ये है कि आप उसको उसमें एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, ट्रांजैक्शंस में एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है. ओके, सो थर्ड वन इज मनी इज अनअट्रैक्टिव एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इन एन इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट. हाउएवर, अब हम आगे जाके आपको इन्फ्लेशन का कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो उसमें ज्यादा आपको अच्छी तरह से क्लियर होता चला जाएगा कि इन्फ्लेशन अगर हो रही हो तो मनी डिवैल्यू हो रही होती है. ऐसा क्यों? हम आगे इन्फ्लेशन के कंसेप्ट में आपको अच्छी तरह से, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि अगर अफरातेज़ार हो रहा है तो उससे मनी डिवैल्यू हो रही है. अगर आपने मनी को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू रखा हुआ है, आपने वैल्यू को स्टोर करने के लिए मनी को एज अ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया हुआ है, तो अगर इन्फ्लेशन हो गई तो आपकी चीजों की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ओके, मसलन आप देखें ना कि अगर अफरातेज़ार होता क्या है, ठीक है, ये persistent राइज इन प्राइस लेवल होता है, कीमतों में मुसलसल इजाफा होता है, चीजों की वैल्यू में कमी होती है. तो अगर आपने 4 कुर्सियां टमाटर बेच के 4 कुर्सियां ली होती, ठीक है जी, तो आपकी कुर्सी तो डिवैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर आपने टमाटर बेच के पैसे स्टोर कर लिए होते तो अब क्या होता कि अगर इन्फ्लेशन होगी तो मनी डिवैल्यू होगी, तो आपकी जो आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में आपके पास जो मनी स्टोर है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी. तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू था, ठीक है. तो इस तरह से ये हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए मनी के हवाले से. ओके, नाउ फॉर्म्स ऑफ मनी. अब देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी के ऊपर हम बात करेंगे. नंबर 1, कमोडिटी मनी, राइट, मनी दैट इज इनहेरेंट वैल्यूएबल, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर, दैट इज फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है जी. ये इनके अंदर बुनियादी तौर पे ये इनके अंदर वैल्यू मौजूद होती है, तो इसको कमोडिटी मनी कहते हैं, ठीक है. फिर आगे पेपर मनी. पेपर मनी, इनिशियली पेपर मनी यूज्ड टू बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट इन द precious metal. More recently no such convertibility, and that is fiat money. Okay, so देखिए मैं आपको समझाता हूँ. शुरू में जब नोट्स इंट्रोड्यूस हुए ना, तो अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपए का नोट इशू करना है गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने, तो 100 रुपए का नोट इशू करने के लिए उसके पीछे 100 रुपए का गोल्ड या सिल्वर, 100 रुपए की उस वैल्यू का गोल्ड या सिल्वर जो है वो रखना पड़ता था, ठीक है जी. तो पेपर इनिशियली जब पेपर मनी इंट्रोड्यूस हुई तो जितना वैल्यू का नोट होता था उतने वैल्यू की जो है वो प्रीशियस मेटल जो है वो जो है सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का वो स्टोर करता था, ठीक है. 100 रुपए अगर 10 मुल्क के अंदर फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का
سونا موجود ہے تو نوٹ 10 لاکھ کی ویلیو کے برابر ایشو کیے جاتے تھے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا. آج کل کچھ خاص پرسنٹیج سے جو ہے وہ جو ہے اس کے پیچھے پریشیس میٹل رکھی جاتی ہے. رائٹ. اس کے بعد چیکیبل ڈپازٹ, دیٹ از کنوینئنٹ, سیف اینڈ یوزفل فار لارج ٹرانزیکشن. رائٹ. سو یہ بڑی بڑی ٹرانزیکشن کے لیے آپ چیکس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. پھر الیکٹرانک منی آ گئی, آپ کی جو ڈیبٹ کارڈ ہے, کریڈٹ کارڈ ہے, ٹھیک ہے, اور وائر ٹرانسفرز ہیں. تو یہ ساری جو ہے آپ کی کیا الیکٹرانک منی ہے. سو پیپر منی. رائٹ. اب سب سے پہلے کموڈٹی منی, جیسے آپ کے چاندی اور سونے کے کوائن ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے جی. اور پھر پیپر منی. پیپر منی میں نوٹس آ گئے, اور نوٹس جو ہیں وہ ایکول ویلیو کے برابر شروع میں رکھے جاتے ہیں, اور اب ایسا نہیں ہوتا. پھر یہ چیکیبل ڈپازٹس ہیں, اور فورتھ ون الیکٹرانک منی ہے. سو یہ آپ کے 4 جو ہیں آپ نے دیکھا کہ فارمز آف منی ہیں. اور یہ الیکٹرانک منی کا فائدہ کیا ہوتا ہے, ذرا غور کیجیے گا. ایک تو ایفیشینٹ ہوتا ہے, فوری طور پہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے فوری طور پہ ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے پیمنٹ کرنی ہے یا لینی ہے, فوری طور پہ ہو جائے, ایفیشینٹ بہت ہے. رائٹ. وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ایز ویل ایز یو ڈو ناٹ ہیو ٹو اسپینڈ اینی تھنگ. فار ایگزامپل آپ دیکھیں نا, آپ نے روزمرہ میں دیکھا ہوگا, آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ آپ کیا کرتے تھے. آپ جاتے تھے, چیک لکھتے تھے, بینک میں جاتے تھے, بینک میں لائن میں کھڑے ہوتے تھے, چیک آپ کا کیش ہوتا تھا, ٹھیک ہے جی, اور آپ پیسے لے کے آ جاتے تھے. اب اس میں کیا کچھ آپ کا جو ہے وہ خرچ ہوا. ایک تو وہ بینک کا وہ پیج جس کے اوپر چیک بنا ہوا ہے, اس کو پرنٹنگ اور یہ سارا سلسلہ بھی, ٹھیک ہے جی, یہ بھی ایک ایشو ہو گیا. پھر آپ کا وقت بھی ضائع ہوا, ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوا, اب آپ اے ٹی ایم مشین پہ گئے, اپنا الیکٹرانک کارڈ ڈالا, فوری طور پہ پیسے نکلے. اب اس کے اندر چیک انوالو نہیں ہے, پرنٹنگ چیک کی انوالو نہیں ہے, سگنیچرز انوالو نہیں ہے, اس کی چیک کو مینٹین کرنے کے لیے جو لیجرز ہیں وہ انوالو نہیں ہے. تو اس میں دیکھا کتنا ایفیشینٹ ہو گیا الیکٹرانکس منی. سو فارمز آف منی کتنے ہو گئے پھر ہمارے پاس, ایک کموڈٹی منی, ایک پیپر منی, ایک چیکیبل ڈپازٹس, اور ایک الیکٹرانک منی. سو یہ 4 آپ کے جو ہے فارمز آف منی. Now, how do we measure the money? اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. سو منی کے ڈفرینٹ میجرز ہوتے ہیں, اور یہ ڈپینڈ کرتے ہیں کیا منی میں شامل کیا جائے اور کیا منی میں شامل نہ کیا جائے. اگر آپ نے منی کو میئر کرنا ہے, ایک ملک کے اندر ایک وقت پر کتنی منی موجود ہے, سرکولیٹ کر رہی ہے, اس کو میئر کرنا ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پہلے منی کو ڈیفائن کریں کہ منی میں کیا چیزیں شامل ہیں اور کیا چیزیں شامل نہیں ہیں. یعنی کہ ڈفرینٹ میجرز آف منی ڈیپینڈنگ اپون واٹ از انکلوڈیڈ اینڈ واٹ از ناٹ. دس از دا ویری فرسٹ اور یوزل کرائٹیرین فار کوالیفائنگ ایز اے منی ایکسیپٹیبلٹی ایز میڈیم آف ایکسچینج. دیکھیے کسی بھی چیز کو منی قرار دینے کے لیے بہت ضروری شرط یہ ہے کہ وہ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج ایکسیپٹ ہو رہی ہے. رائٹ. اس کے اندر لیکوڈیٹی بہت زیادہ موجود ہے. ایکسیپٹیبلٹی جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنی زیادہ ایفیشینٹ منی ہوگی. اوکے, اتنی لیکوڈ منی ہوگی. سو اس کو دیکھیے گا کہ بیسیکلی اف یو وانٹ ٹو میئر the amount of money in an economy, so very first thing which we need to decide, we have to define money, کہ منی کیا ہے اور منی کیا نہیں ہے. اور اس کے لیے عام طور پہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ کیا چیز usual criterion for qualifying as a money is acceptability as a medium of exchange. آپ دیکھیں نا, نوٹ لے کے جائیں کسی دکان والے کو دیں, وہ نوٹ لے لیتا ہے, وہ کبھی کوشچن نہیں کرتا, ٹھیک ہے, یہ نوٹ لوں یا نہ لوں, کیا کروں, دیکھوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایشوز ہیں اس میں. سو میڈیم آف ایکسچینج, تو ایکسیپٹیبلٹی ایز اے میڈیم آف ایکسچینج جن چیزوں میں موجود ہوگی اس کو ہم کیا بولیں گے, منی میں اکاؤنٹ کریں گے. سو ہاؤ ڈو وی میجر دا منی. فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو ڈیفائن واٹ از منی. سیکنڈلی, in that definition we should keep one thing in our mind, that acceptability of medium of exchange, اس منی کی acceptability of medium of exchange کتنی ہے. اوکے, now ہم اس کو M1 میں ہم کیا کیا چیزیں شامل کرتے ہیں, یہ اس کو نیرو منی بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. M1 it includes number 1 currency, number 2 traveler checks, number 3 demand deposit, other checkable deposits. So یہ جو آپ کی M1 میں کتنی چیزیں شامل ہوگی, 4. ایک تو کرنسی آپ کی جو ہے وہ نوٹس وہ سارے, ٹھیک ہے. پھر ٹریول چیکس جو ہیں آپ کے وہ بھی شامل ہو گئے, اور پھر ڈیمانڈ ڈپازٹ اس کو بینک میں آپ پیسے جمع کراتے ہیں, جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ نکلوا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ادر چیکیبل ڈپازٹ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. سو M1 میں 4 چیزیں شامل ہوگی. رائٹ. نمبر 1 کرنسی, نمبر 2
ٹریولر چیک کیا ہوتے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے کسی دوسرے ملک یا کسی دوسرے شہر جا رہے ہیں اور آپ منی کو سیفلی یہاں سے ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ ٹریول چیک بنا لیتے ہیں, یہاں سے چیک جیب میں رکھا اور وہ جا کے اس ملک کے اندر, اس شہر یا ملک کے اندر جا کے کیش کروا لیا. ٹھیک ہے. ڈیمانڈ ڈپازٹ آپ کو پتہ ہے کہ بینک کے اندر وہ آپ جو پیسے اکاؤنٹ آپ کا ہوتا ہے کہ جو جس میں آپ کو جب چاہیں جس وقت چاہیں جتنے چاہیں پیسے نکلوا سکتے ہیں, اس کو ڈیمانڈ ڈپازٹ بولتے ہیں. اور اسی طرح سے ادر چیکبل ڈپازٹس جو ہیں جو چیک دے کر پیسے مل جائیں فوری طور پہ, یعنی اس کے لیے آپ کو پہلے بتانا نہ پڑے بینک کو, یعنی کوئی فکس جو ہے وہ ٹرم نہ ہو ان پیسوں کے لیے. اوکے, سو دس از M1. اوکے. Now, M2 also known as a broad money. M1 narrow money. M2 is also known as broad money. What it includes? It includes اس کے اندر M1 شامل ہوتا ہے. سو M1 آپ ذہن میں رکھیے گا کیا کچھ ہوتا ہے. سو M2 کے اندر M1 بھی موجود ہوتا ہے. تو M1 اور پھر یہ ہے کہ اسمال ڈونیمینیشن ٹائم ڈپازٹ اینڈ سیونگ اینڈ منی ڈپازٹس اینڈ نان انسٹیٹیوشنل شیئرز ان دا منی مارکیٹ جسے میوچل فنڈ بھی کہتے ہیں, اور اوور نائٹ ریپوز اینڈ اوور نائٹ یورو ڈالر ڈپازٹ ایٹسٹرا. رائٹ. سو اس کے اندر براڈ منی کے اندر جو آپ کی M1 تو شامل ہوتی ہی ہوتی ہے, اور M1 کے اندر آپ کو ذہن میں ہوگا جس میں کرنسی نوٹ, ڈیمانڈ ڈپازٹس اور ٹریولر چیکس ایٹسٹرا شامل ہوتے ہیں, پلس اسمال جو ہے وہ ٹائم ڈپازٹ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں, سیونگ اینڈ منی مارکیٹ ڈپازٹس آپ کے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں, اور نان انسٹیٹیوشنل شیئر ان منی مارکیٹ جو موجود ہے جسے میوچل فنڈ کہتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں, اور اوور نائٹ ریپوز بھی اور اوور نائٹ یورو ڈپازٹس بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اوکے. سو یہ آپ کے M2 ہو گیا. آپ دیکھیں M3 انکلوڈز M2 اس میں شامل ہو گیا, اور M2 کے اندر M1 شامل ہے, تو M3 کے اندر M2 بھی شامل ہے اور M1 بھی شامل ہے. اوکے. سو واٹ اٹ انکلوڈز M2 پلس لارج ٹائم ڈپازٹس جو ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں, large denomination time deposits and institutional shares in the market, money market mutual funds جو institutional shares ہوتے ہیں, اب individual کی بات نہیں ہے, اور term repos اور term euro dollar deposits جو آپ کے وہ آپ کے اس میں اندر شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. نو یہ M3 ہو گیا, اور اب L includes M3. L کے اندر کیا شامل ہو گیا؟ L3 بھی شامل ہو گیا, شارٹ ٹرم ٹریجری سیکورٹیز بھی شامل ہو گئی, اور کمرشل پیپرز بھی شامل ہو گئے, سیونگ بانڈز بھی شامل ہو گئے, اور بینکرز ایکسیپٹنس جو ہے وہ بھی شامل ہوگی. تو یہ آپ کی منی ہے. تو منی کو کاؤنٹ کیلکولیٹ اس کی ٹوٹل کوانٹٹی معلوم کرنے کے لیے آپ نے M1 M2 M3 آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اور تاکہ آپ L جو ہے وہ کسی بھی اکانومی کے اندر جو ہے وہ معلوم کر سکیں. اوکے. ناؤ ڈٹرمینیشن آف انٹرسٹ ریٹ. اب آپ کو کبھی غور کرتے ہیں کہ یہ شرح سود جو ہے یہ انٹرسٹ ریٹ کس طرح سے ڈٹرمن ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. سو ہاؤ آر انٹرسٹ ریٹ ڈٹرمنڈ بائی دا مارکیٹ. سو اس میں اس کو بتانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو پرانی باتیں یاد کرائیں. دیکھیں گوڈز مارکیٹ کے اندر پرائس کس طرح سے ڈٹرمن ہوتی ہے, آپ کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے. کسی بھی گوڈ مارکیٹ کے اندر پرائس کس طرح سے ڈٹرمن ہوتی ہے, میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. ڈٹرمن ہوتی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی فورسز سے. کس سے؟ ڈیمانڈ اور سپلائی فورسز سے. جہاں پر ڈیمانڈ اور سپلائی نے انٹرسیکٹ کیا وہ ایکویلبریم پوائنٹ, اور دیٹ ول ڈٹرمن دا ایکویلبریم پرائس. اوکے. سو لائک وائز ہم نے آج دیکھنا ہے ڈٹرمینیشن آف انٹرسٹ ریٹ. رائٹ. تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہم آپ کو ڈیمانڈ اور سپلائی فورسز ہی کرتی ہیں. اوکے. تو ہم دیکھتے ہیں ابھی آپ کو یہ how are interest rate determined by the market. تو اس کے انالیٹیکل فریم ورک, دو انالیٹیکل فریم ورک ہوتے ہیں. اوکے. ایک لونیبل فنڈ فریم ورک اور دوسرا لیکویڈیٹی پریفرنس فریم ورک. دو فریم ورک ہیں, ایک لونیبل فنڈ فریم ورک اور دوسرا لیکویڈیٹی پریفرنس فریم ورک. سو ان دونوں فریم ورکس کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں. ناؤ لونیبل فنڈ فریم ورک کیا ہوتا ہے؟ اس میں ڈیمانڈ اور سپلائی آف بانڈز ہوتے ہیں, اور supply of bonds in equivalent to the demand for the loanable fund. Similarly, demand for bonds is equivalent to the supply of loanable fund. So demand اور supply کی بات ہے. Supply of bond is equivalent to the demand for loanable fund, اور similarly demand for the bond is equivalent to supply of loanable fund, جو جہاں پر یہ equal ہو جائے. Therefore demand and supply analysis for bond is equivalent to demand supply analysis of loan. اوکے. سو ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے وہ ہم نے اس کو انالائز کرنا ہے بانڈ کے, اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ کی
डिमांड और सप्लाई का कर्व बनता है और उस जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन हो जाता है. हम आगे जाके इसको तफसीलन देखेंगे. लुक एट सो डिमांड फॉर द बॉन्ड्स. आपको लेफ्ट साइड पे टॉप पर जो स्क्रीन के ऊपर डायग्राम नजर आ रही है उसके वाई एक्सिस पर आपकी बॉन्ड प्राइस है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है और आपके डिमांड फॉर बॉन्ड्स है जो एक्स एक्सिस पे. लाइकवाइज जो है जो बॉटम में जो लेफ्ट बॉटम में आपकी डायग्राम है उसके वाई एक्सिस पे बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट्स हैं और सप्लाई ऑफ बॉन्ड जो है वो आपकी एक्स एक्सिस पे है. एज बॉन्ड प्राइसेस इंक्रीजेस डिमांड फॉर बॉन्ड डिक्लाइन. बड़ी सिंपल सी बात है. वो डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इकोनॉमिक्स में. सो डिमांड की प्राइसेस बढ़ेंगी, ठीक है. अगर बॉन्ड्स की प्राइसेस बढ़ेंगी तो उससे बॉन्ड्स की डिमांड पे क्या असर होगा, सोच के बताइए. प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी, डिमांड बॉन्ड्स की कम हो जाएगी और प्राइसेस कम हो जाएंगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी. रिलेशनशिप क्या हो गया, रिलेशनशिप क्या हो गया, नेगेटिव रिलेशनशिप है. ठीक है. तो आप टॉप में देखें, आपकी जो टॉप लेफ्ट पर जो डायग्राम है आपको एक कर्व नजर आ रहा है जो नेगेटिवली स्लोप कर्व है. ये डिमांड की है, डिमांड फॉर बॉन्ड्स है, डिमांड फॉर बॉन्ड की. और देखें बाय हाई बॉन्ड प्राइस इंप्लाइज लोअर इंटरेस्ट रेट, राइट. हाई बॉन्ड प्राइस इंप्लाइज लोअर इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है जी. तो बॉन्ड प्राइस क्या होगी आपकी, हाई हो जाएगी. ओके. बॉन्ड प्राइस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी. अब आप देखेंगे जैसे जैसे आपका जो बॉन्ड प्राइस जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होता चला जा रहा है और आपकी डिमांड भी जो है वो ज्यादा होती चली है. बट हायर बॉन्ड प्राइसेस इंप्लाइज लोअर इंटरेस्ट रेट. बॉन्ड प्राइसेस हाई होंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा. Therefore, as interest rate increases, demand for bond increases. जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा डिमांड फॉर बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगी, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा डिमांड फॉर बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगी. ओके. सो नाउ अब देखेंगे ये आपका सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड है और ये डिमांड फॉर लोनेबल फंड है. ओके. सो डिमांड फॉर लोनेबल फंड आपका नेगेटिवली स्लोप्ड है और सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड आपका पॉजिटिवली स्लोप्ड है. ओके. नाउ आप देखें जहां पर आपका ये इक्विलिब्रियम है, दिस इज द इक्विलिब्रियम, राइट. दिस इज द पॉइंट वेयर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्टिंग. एंड अगर हम देखेंगे 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन हो जाता है और ये आपकी जो है वो क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड्स डिटरमिन हो जाती है. सो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन. सो गिवन द इक्विवेलेंस बिटवीन बॉन्ड मार्केट एंड मार्केट एनालिसिस एंड द लोन मार्केट एनालिसिस, these figures can be representing as this, right. So the equilibrium interest rate is determined at the level at which demand equals supply. This is the simple. What is that point? If you go there, look, that is the point where demand is equal to supply. Okay. So this is how rate of interest determines. जहां पर supply of loanable fund और डिमांड फॉर लोनेबल फंड जो है वो इक्वल हो जाए, वहां पर आपका क्या है. अब देखें ना, जरा गौर कीजिएगा, इस तरह से देखिए, सिंपल लेमैन के जरिए तरीके से सोचें. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता चला जाएगा तो लोनेबल फंड की सप्लाई ज्यादा होती जाएगी, लोग ज्यादा लोन देना चाहेंगे, राइट. और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता चला जाए तो लोग डिमांड लोन की ज्यादा करेंगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, राइट. सो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स जो है वो नेगेटिवली स्लोप होता है और सप्लाई फॉर लोनेबल फंड पॉजिटिवली स्लोप होता है. हेंस दे हैव टू इंटरसेक्ट एट सम स्पेसिफिक पॉइंट, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन हो जाता है, राइट. नाउ चेंजेस इन इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट. सो डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवमेंट along a curve and a shift in a curve. सबसे पहले आपने ये गौर करना है कि along the curve और शिफ्ट द कर्व में क्या डिफरेंस है. अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ, वो डिमांड और सप्लाई का गुड्स का एनालिसिस आप ज़हन में लाएं. अगर तो चेंजेस सिर्फ प्राइस में आ रही हूँ तो आप जो है अलोंग द डिमांड कर्व आप मूव कर रहे होते हैं, और अदर देन प्राइस एनी फैक्टर चेंज हो रहा हो तो डिमांड कर्व आपकी शिफ्ट हो रही होती है. ओके. सो चेंज इन क्वांटिटी काज बाय चेंज इन प्राइस और इंटरेस्ट रेट मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. अगर प्राइस
یا انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے جو ہے چینج آئے کوانٹٹی کے اندر, تو وہ کیا ہوئے گا, موومنٹ along the curve, right? And change in the quantity caused by change in other factor that shift the curve, right? So along the curve, demand curve, along the demand curve, and shift mean آپ اوپر یا نیچے شفٹ ہو رہے ہیں. تو along the demand curve موومنٹ کب ہوتی ہے, موومنٹ along the demand curve کب ہوتی ہے, میں نے بڑی تفصیلاً آپ کو گڈز اینڈ منی کی جو گڈز مارکیٹ کی جو ایکویلیبریم ہے اس میں پڑھایا تھا کہ بیسیکلی آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کا اس طرح سے یہاں پر Q اور یہاں پر اگر P لگاتے تھے تو یہ ڈیمانڈ کب ہوتا تھا. اگر آپ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ پر آ جائیں یا ادھر سے اس طرف موو کرنا شروع ہو جائیں, یہ موومنٹ along ہے. اور یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے, ڈیو ٹو پرائس. یہ آپ دیکھیں ڈیو ٹو پرائس, تو پرائس اوپر جائے تو آپ اس طرف موو کر رہے ہیں. اوکے, سو یہ موومنٹ along دا. اور اگر آپ کو یاد آ جائے تو وہ بیسیکلی اگر آپ کی ڈیمانڈ کا اپورڈ یا ڈاؤن ورڈ شفٹ ہو جائے اس وجہ سے, تو یہ کس وجہ سے ہوئی ہوگی, یہ شفٹ جو ہے یہ any other factor other than price and rate of interest. But if there is change in price and rate of interest, you move along the demand curve. Okay, so this is the basic concept. So again, first of all, what you need to do is that you have to make a distinction between movement along the demand curve and shift the demand curve to understand the change in equilibrium interest rate. Okay, so equilibrium interest rate کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے آپ کو معلوم ہو کہ along the demand curve movement کیا ہوتی ہے اور shift in demand curve کیا ہوتا ہے. along the curve movement اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر rate of interest یا prices میں change آئے, اور اگر other than prices and rate of interest کوئی بھی فیکٹر ہو وہ افیکٹ کر رہا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں, shift in demand curves, right? So this is the basic concept you need to understand so that we can analyze the change in equilibrium interest rate. Okay, here we go. This is example of shift in the demand curve. People want to buy more bond at every price rate or interest rate level. More bonds are demanded than before, right? So آپ کا کس طرف شفٹ ہو جائے گا, رائٹ سائڈ کی طرف آپ شفٹ ہو جائیں گے, رائٹ. سو آپ کا پہلے ڈیمانڈ کرو, انیشیل ڈیمانڈ کرو یہ تھا, دس ون, اور اب لوگ زیادہ خریدنا چاہ رہے ہیں, آپ کا یہ اس طرف شفٹ ہو گیا. اوکے, اب یہ مے بی لوگوں کی انکم بڑھ گئی ہو, مے بی لوگوں کا مینٹل ایپٹیچیوڈ بڑھ گیا ہو, کسی بھی وجہ سے آپ جو ہیں دیکھیں یہ انٹرسٹ ریٹ تھا نا, یہ آپ پرائس آف بانڈ یہ تھی 120, رائٹ. اگر یہ 120 ہے تو اب تب اتنا لے رہے ہیں اور اس کو اتنا نیچے جا کے دیکھ لیں, اور 120 پہ آپ اسی پرائس پہ اتنا 750 لے رہے ہیں, تو اب یہ جو آپ نے دیکھا یہ آپ کی کیا ہوگی, شفٹ ان ڈیمانڈ کا. اوکے, لائک وائز یو کین سی 100 کے اوپر پہلے آپ اتنا لے رہے تھے, اب آپ اتنا لے رہے ہیں. اوکے, سو دس از ہاؤ وی کین ایکسپلین دا شفٹ in the demand curve. Okay, now shift in the demand for the bond occurs due to change in number one, wealth کی تبدیلی سے. when aggregate wealth of an economy change ہو جائے, people have more money to invest in financial assets, right? So جب wealth زیادہ ہو جائے گی تو پھر definitely جو ہے وہ لوگوں کے پاس پیسے جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے وہ فائنینشیل ایسٹ میں انویسٹ کرنے کے. سو شفٹ ان ڈیمانڈ کا کس وجہ سے ہو سکتی ہے, یاد رکھیے گا, اگر پرائس اور ریٹ آف انٹرسٹ میں کی بات ہوتی تو پھر تو سمپلی بات ہے موومنٹ along دا ڈیمانڈ کا ہوتی, لیکن ہم شفٹ کی بات کر رہے ہیں, اب شفٹ نہ پرائس کی وجہ سے ہوگی نہ ریٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے ہوگی. وہ کس وجہ سے ہوگی, وہ بیسیکلی نمبر ون, دیٹ از ویلتھ. When aggregate wealth in the economy increases, people have more money to invest in financial asset, right? Demand for the bond increases, bond demand curve shift right side, right? So اگر وہ آپ کی right side پہ shift ہو, تو اگر wealth shift زیادہ ہو جائے تو لوگ زیادہ پیسے ہوں گے لوگوں کے پاس فائنینشیل مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے, hence demand جو curve ہے وہ آپ کا right side کی طرف shift ہو جائے گا. Okay, now اگر the second cause جو ہم دیکھیں گے وہ ہے کہ شفٹ ان ڈیمانڈ جو ہے ایکسپیکٹڈ ریٹرن آن بانڈ ریلیٹو ٹو ادر ایسٹ. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آپ کے پاس اب اپنے پاس پیسے ہیں, آپ مختلف ایسٹس پہ خرچ کر سکتے ہیں, بانڈز پہ بھی کر سکتے ہیں, آپ پلاٹ بھی لے سکتے ہیں, گھر بھی لے سکتے ہیں, آپ اور بھی کوئی ایسٹ جو ہے وہ خرید سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو متوقع طور پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ بانڈز کا ریٹرن دوسرے ایسٹ سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے جی, بانڈ کا جو ریٹرن ہے وہ دوسرے ایسٹ سے زیادہ ہے,
یعنی کہ آپ دیکھ لیں جیسے کہ آپ کی کسی اور مارکیٹ جو ہے یہ جو آپ سمجھ لیں آپ نے انویسٹ کرنا ہے پلاٹس کے اندر، تو آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ جو ہے اس کے ریٹرنز پہلے کی نسبت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اب آپ کس طرف شفٹ کر جائیں گے؟ بانڈز کی طرف، رائٹ. سو ایکسپیکٹڈ ریٹرن آن بانڈز ریلیٹو ٹو ادر ایسٹ، دوسرے ایسٹس کی ریلیٹیولی نسبتاً اس پر جو توقع ہے ریٹرنز کی وہ زیادہ ہو. اوکے، تو پھر بھی آپ کا جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ رائٹ سائڈ کی طرف شفٹ ہو جائے گا، رائٹ. اور ویسا ورسا بھی ذہن میں رکھیے گا، ویلتھ زیادہ ہوگی تو رائٹ شفٹ کر جائے گا، ویلتھ کم ہوگی تو لیفٹ شفٹ کر جائے گا، یعنی پیچھے کی طرف. اس طرح سے ایکسپیکٹڈ ریٹرن اور بانڈ ریلیٹو ٹو ادر ایسٹ زیادہ ہوگے تو رائٹ شفٹ ہو جائے گا، اور اگر ایکسپیکٹڈ ریٹرن ٹو بانڈز ریلیٹو ٹو دا پرائس کم ہوگی تو لیفٹ سائڈ پہ شفٹ ہو جائے گا. اوکے، نو وین انٹرسٹ ریٹ انکریزز ریلیٹو ٹو ادر ایسٹ ریٹرن پیپل انویسٹ مور ان بانڈ، رائٹ. تو ڈیمانڈ فار بانڈ انکریزز، بانڈ ڈیمانڈ کرو شفٹ رائٹ سائڈ. اوکے، ناؤ تھرڈلی رسک آف بانڈ ریلیٹو ٹو ادر ایسٹ. اب بانڈ پر انویسٹمنٹ کے کچھ رسک ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ رسک جو ہے وین بانڈ رسکنیس انکریزز پیپل موو انویسٹمنٹ اوے فرام دا بانڈ ٹو ادر ایسٹس. بانڈز کے اوپر اگر انویسٹمنٹ رسکی ہو رہی ہے تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ موو کر جائیں گے دوسری ایسٹ کے اوپر انویسٹ کرنا. اور اگر رسک کم ہو گیا ہے تو لوگ ول موو فرام ادر ایسٹ ٹو دا بانڈز، رائٹ. سو ڈیمانڈ فار بانڈ ڈیکریزز. کب ڈیکریز کرتی ہے؟ بانڈ ڈیمانڈ شفٹ ٹو دا لیفٹ سائڈ. وہ کس طرف؟ لیفٹ سائڈ شفٹ کر جاتی ہے. اگر انکریز ہو جاتی تو رائٹ سائڈ شفٹ کر جاتی. تو رسک آف بانڈز ریلیٹو ٹو ادر ایسٹ آلسو ڈیٹرمن دا شفٹ آف دا demand for the bonds. Okay, now shift in the demand for the bond occurs due to change in liquidity of bond relative to other assets, right. So when bond liquidity increases people invest more in bond. اگر bond زیادہ liquid ہو جا رہا ہے اس کی medium as a medium of exchange acceptability شروع ہو جاتی ہے، right. یعنی کہ آسانی کے ساتھ آپ جو ہے اس کو چینج کروا کر آپ اپنے دوسرے استعمالات میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو پھر کیا ہوگا کہ تو لوگ بانڈز پر زیادہ انویسٹ کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ وہ لیکوڈ ہیں. جب ان کو پرابلم ہوگی، مجبوری ہوگی، کوئی ایمرجنسی ہوگی، دے کین ایزیلی سیل اٹ آؤٹ اینڈ گیٹ دا منی اینڈ یوز اٹ، رائٹ. سو اگر اس کی لیکوڈیٹی زیادہ ہوتی چلی جائے گی بانڈز کی تو لوگ کیا کریں گے؟ زیادہ انویسٹ کرنا شروع کر دیں گے. سو آپ نے دیکھا لیکوڈیٹی آف بانڈز ریلیٹو ٹو ادر ایسٹس جو ہیں دے آلسو ڈیٹرمن واٹ دے ڈو از دیٹ دے also determine the shift in the demand curve. اگر liquidity زیادہ ہوتی چلی جائے گی people will tend to invest more in the bonds, hence demand for the bonds shift to the right side and vice versa as well. So when bond liquidity increases people invest more in bonds, so demand for bond increases, bond demand shift to the right side, right. Now shift in the supply of bond occurs due to expected profitability of investment opportunity. Expected profitability of investment opportunities. اگر آپ کو اب انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کی جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے ان سے جو توقع ہے شرح منافع کی اس میں بھی چینجز جو ہے ڈٹرمن کرتی ہیں. when expected profitability of investment opportunity increases firm want to make bigger investment to finance these increased investment more bonds are issued, therefore the supply curve for the bond shift to the right. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے. اگر اکانومی کے اندر بوم آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، انویسٹمنٹ سے جو ہے وہ منافع کی توقع زیادہ ہے تو انویسٹر زیادہ انویسٹ کریں گے، اور جب وہ زیادہ انویسٹ کرنا چاہیں گے تو انہیں زیادہ فائنانسز درکار ہوں گے. اوکے، جب وہ زیادہ فائنانسز درکار ہوں گے ان کو تو اس مطلب بانڈ زیادہ ایشو ہوں گے. جب بانڈ زیادہ ایشو ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس پہ زیادہ انویسٹ ہوگا. سو ایکسپیکٹڈ پروفیبلٹی آف دا انویسٹمنٹ اپرچونٹی آلسو ڈیٹرمن شفٹ ان دا سپلائی آف بانڈز. Okay, so when expected profitability of investment opportunity increases, firm want to make bigger investment, right. تو firms جو ہیں وہ زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں اور ان زیادہ انویسٹمنٹس کو فائنانس کرنے کے لیے زیادہ بانڈز ایشو کیے جائیں گے، اور جب زیادہ بانڈز ایشو کیے جائیں گے the supply curve for the bond shift to the right side. تو آپ کی سپلائی کرو جو ہے وہ رائٹ سائڈ. اب ڈیمانڈ کی بات نہیں ہو رہی، اب سپلائی کرو کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی. تو بڑی سمپل سی بات ہے. آپ دیکھیں سپلائی اور ڈیمانڈ جہاں پر ایکویٹ ہو جائیں وہ ایکویلیبریم پوائنٹ ہوتا ہے. اگر پرائس اور ریٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے چینجز آئیں، چاہے وہ ڈیمانڈ میں آئیں چاہے وہ سپلائی میں آئیں، اسے موومنٹ along the demand and supply curve کہتے ہیں، رائٹ. اور other than any factor which we have already discussed
इस स्लाइड से पिछली वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। वो फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर चेंज हो जाए तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाती है। अब हम सप्लाई कर्व के शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सप्लाई ऑफ डिमांड्स को डिटरमिन करती है। अब देखें ना, अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है तो फर्म्स कम इन्वेस्ट करेंगी, उन्हें कम फाइनेंसेस की जरूरत होगी, बॉन्ड्स की जो है वो कम इश्यू होंगे, हेंस बॉन्ड्स जो है वो कम जो है उनकी सप्लाई हो जाएगी। ओके, नाउ आगे शिफ्ट इन द सप्लाई ऑफ द बॉन्ड अकर्स ड्यू टू द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। When inflation is expected to be high, the real rate of interest is expected to be low. Therefore, firm want to borrow more. This shift the bond supply curve to the right. Very simple. जब rate of interest ज़्यादा हो रही हो, तो real rate of interest क्या हो रहा होता है? कम होता चला जा रहा होता है। जब real rate of interest कम हो, तो firms जो हैं वो ज़्यादा borrow करना चाह रहे होते हैं, ज़्यादा borrow करना चाह रहे होते हैं। जब वो ज़्यादा borrow करेंगे, तो वो bonds ज़्यादा इश्यू करेंगे, बॉन्ड्स की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और आप राइट साइड पे, आपकी सप्लाई कर्व जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। ओके, नाउ शिफ्ट इन द सप्लाई बॉन्ड अकर ड्यू टू गवर्नमेंट एक्टिविटीज एज वेल। सो इंक्रीज गवर्नमेंट एक्टिविटी इम्प्लाई द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग व्हिच हैज टू बी फाइनेंस्ड बाय यूजिंग more treasury debt, thus the bond supply curve shift to the right. Okay, so बड़ी सिंपल है, गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करना चाह रही है, गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करना चाह रही है, वो ज्यादा बॉन्ड इश्यू करेगी, ज्यादा बॉन्ड इश्यू करेगी तो सप्लाई जो है आपकी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। अब गवर्नमेंट की एक्टिविटीज जो है वो गवर्नमेंट ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल स्कूल ज्यादा बना रही है, हॉस्पिटल पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए और गवर्नमेंट के पैसे जो हैं वो उसके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। दैट इज नॉट द टाइम कि मैं आपको उसके सोर्सेज बताऊं, और वन ऑफ द सोर्सेज बॉन्ड्स एज वेल, दे इशू मोर बॉन्ड्स एंड उनके पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सो अगर वो इस किस्म की एक्टिविटीज में गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व हो तो सप्लाई ऑफ बॉन्ड ज्यादा हो जाती है, तो सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स की कर्व जो है वो आपकी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती है। नो चेंज इन इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, वो देखिए इंटरेस्ट चेंज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है, बॉन्ड डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, बॉन्ड सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, इसको फिशर इफेक्ट भी कहते हैं। ओके, सो आपने देखा कि आपका जो है डिमांड और सप्लाई आपके बिल्कुल जो है वो आपके सामने दो कर्व्स बने हुए हैं और उनकी शिफ्ट्स भी बने हुए हैं कि बॉन्ड डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, डिमांड कर्व आपकी किस तरफ शिफ्ट हुई? लेफ्ट साइड पर, ठीक है, और बॉन्ड सप्लाई कर्व शिफ्ट हुई आपकी राइट साइड पर। नया इक्विलिब्रियम आपका जो है वो दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम। ओके, दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम, तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, इसको हम फिशर इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, नाउ अगेन चेंज इन इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट में देखिए बिजनेस साइकिल जो है एक्सपेंशन है, सो बॉन्ड डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, अगर बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन हो रही हैं तो बॉन्ड फॉर द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, आप किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? टूवर्ड्स राइट। ओके, राइट शिफ्ट हो गए, बॉन्ड सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट एज वेल। ओके, क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीज कर जाएंगे, इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज और में डिक्रीज। ओके, ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। इंपेरिकल एविडेंसेस इंडिकेट दैट इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, यानी कि आप देखें, पुराने एविडेंसेस देखें और रिसर्च देखें तो हमें मालूम होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली पहले की निस्बत थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ओके, नाउ लिक्विडिटी प्रेफरेंस फ्रेमवर्क, ये पहला फ्रेमवर्क हमारा कंप्लीट हुआ, अब दूसरा फ्रेमवर्क है लिक्विडिटी प्रेफरेंस फ्रेमवर्क। सो अल्टरनेटिव मेथड फॉर determination interest rate that is closely relative to alternative representation of the loanable fund framework. Okay, तो वो देखेंगे, इसकी कुछ बेसिक assumptions हैं वो हम डिस्कस कर लें। Basic assumptions: all individuals hold their wealth either as interest earning asset or non-interest earning cash. Okay, bonds are desirable because of the interest they earn. क्यों bonds लोग desire करते हैं? Because of the interest they earn. और cash is desirable because of the liquidity. लोग cash अपने पास क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सकें, उसकी liquidity की वजह से अपने पास cash रखते हैं। So basic assumptions के अंदर पहली assumption, all individual hold their wealth
either as interest earning asset or non interest earning cash, right? یعنی کہ ہر شخص جو ہے, ہر آدمی جو ہے اپنے پاس ویلتھ رکھنا چاہتا ہے, وہ دو طرح سے رکھ سکتا ہے, ایک انٹرسٹ ارننگ کی وجہ سے, رائٹ, اور دوسرا نان انٹرسٹ ارننگ یعنی کہ کیش. انٹرسٹ ارننگ کے لیے اگر رکھے گا تو بانڈز رکھے گا, اور نان انٹرسٹ ارننگ کے لیے جو ہے وہ کیش رکھے گا. اٹ مینس کہ اگر انٹرسٹ ارننگ ہے تو بانڈز آر ڈیزائربل, رائٹ, اور اگر کیش وہ اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ لیکوئڈٹی کی وجہ سے اپنے پاس رکھتا ہے کہ وہ اسے کسی وقت بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اوکے, سو دیئر فور ایلوکیشن بٹوین بانڈز اینڈ منی ریپرزینٹ اے ٹریڈ آف بٹوین interest income and liquidity demand, right? So interest income and liquidity. Why we demand money? Simple. آپ اسے غور کیے, ہم اپنے پاس ہم پیسے ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو روزمرہ کی ضرورت کے لیے, رائٹ, ایک روزمرہ کی ضرورت کے لیے, وہ ہمیں لیکوڈ چاہیے ہوتا ہے, ہم نے صبح ناشتہ کرنا ہوتا ہے, دوپہر کا کھانا کھاتا ہے, ہمیں لیکوڈ منی ہمیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. اوکے, دیٹ از وائی وی کیپ money with us, right? اور دوسرا کیا ہے کہ ہم اس سے مزید کچھ ارن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم بانڈز لے لیتے ہیں, رائٹ. دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس سے کچھ انٹرسٹ ارن کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اپنے پاس بانڈ رکھ لیتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں ڈیمانڈ فار منی جو ہے وہ دو وجوہات سے ہو سکتی ہے, ایک تو ٹرانزیکشنز کے لیے, روزمرہ کی ضرورت کے لیے, اور اسپیکولیشن کے لیے جس سے ہم نے بانڈ لے لیے. اوکے, سو اس طرح سے ذہن میں کیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کی روزمرہ کی ضرورت کے لیے ڈیمانڈ ہے نا منی کی, ٹرانزیکٹری, وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کس چیز پر؟ انکم پر. آپ کی انکم زیادہ ہوگی تو ٹرانزیکٹری ڈیمانڈ فار منی آپ کی زیادہ ہوگی, یعنی کہ روزمرہ کی ضرورت کے لیے آپ پیسے زیادہ رکھیں, اور اگر آپ کی انکم کم ہوگی تو روزمرہ کی ضرورت کے لیے آپ پیسے کم رکھیں گے. از دیٹ رائٹ؟ اب آگے چل کے دوسری طرف دیکھیں. دوسرا ہے آپ کا اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریٹ آف انٹرسٹ پہ, ریٹ آف انٹرسٹ پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اوکے, تو ریٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ انورس ریلیشن شپ ہوتا ہے. اوکے, تو آپ بانڈز اپنے پاس رکھتے ہو. Therefore, allocation between bonds and money represent a trade of interest income and liquidity demand. Very simple, very easy. اب دیکھیں, آپ نے پیسے ہیں آپ کے پاس, اور آپ نے کچھ پیسے روزمرہ کی ضرورت کے لیے رکھنی ہے, یعنی کہ آپ لیکوڈیٹی ڈیمانڈ ہے, اور کچھ انٹرسٹ انکم کے لیے اپنے پاس رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ٹریڈ آف کہتے ہیں. اگر آپ لیکوڈیٹی کے لیے زیادہ کریں گے تو انٹرسٹ انکم کے لیے آپ کے پاس کم رہ جائیں گے. اگر آپ انٹرسٹ انکم کے لیے پیسے زیادہ کرو گے تو لیکوڈیٹی کے لیے کم رہ جائیں گے. سو دیر ایگزسٹ ٹریڈ آف ریلیشن شپ بٹوین بانڈز اینڈ منی represent a trade-off between income and liquidity demand. Okay, so basic assumptions کیا ہوئی؟ پہلی assumption very simple, very statement, آپ کو اس کو سمجھنی ہے کہ لوگ اپنے پاس پیسے رکھتے ہیں. دوسری, وہ پیسے روزمرہ کی ضرورت کے لیے بھی رکھتے ہیں, یعنی کہ لیکوڈ اپنے پاس رکھتے ہیں, اور دوسرا آپ کو بانڈز اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ وہ انٹرسٹ ارن کر سکیں. سو روزمرہ کی ضرورت کے لیے اور انٹرسٹ کے لیے یہ دو وجوہات ہیں. دیٹ از وائی پیپل کیپ دا منی ود دیم. ڈیمانڈ فار منی از, ٹھیک ہے, تو دو وجوہات. اب جو لیکوڈیٹی کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں وہ تو ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی انکم کے اوپر. مور ول بی دا انکم, مور ول بی دا ٹرانزیکٹری ڈیمانڈ فار منی روزمرہ کے, اور لیس ول بی دا انکم, لیس ول بی دا ٹرانزیکٹری ڈیمانڈ فار منی. ہاؤ ایور, یہ جو آپ کی جو انٹرسٹ ارننگ کے لیے آپ اپنے پاس پیسے رکھتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بانڈز وغیرہ ایٹسٹرا کے لیے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو اب اگر آپ روزمرہ کی ضرورت کے لیے پیسے بڑھائیں گے تو ٹرانزیکشن کے لیے آپ کے پاس کم ہو جائیں گے, اور اگر آپ ٹرانزیکشن کے لیے یعنی کہ بانڈز کے لیے زیادہ پیسے کریں گے روزمرہ کے لیے کم ہو جائیں گے. اسی لیے یہ آپ کو فائنل جو پوائنٹ ہے, therefore allocation between bonds and money represents a trade-off between interest income and liquidity demand. Okay. Now, if interest rates are high, more wealth will be held in bond. Interest rate زیادہ ہوگا, more wealth will be held in bond. Rate of interest زیادہ, bonds زیادہ, right? If interest rates are high, more wealth will be held in bonds. If interest rates are low, more wealth will be held as liquidity of money, because the opportunity cost, the income foregone is low. Okay, so آپ نے rate of interest اور quantity of money میں ڈیمانڈ کا کون سا ریلیشن شپ دیکھا؟ نیگیٹو ریلیشن شپ دیکھا. اوکے, سو اگر ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ ہو جائے گا آپ کیا کریں گے؟ لیکوڈ منی اپنے پاس کم رکھیں گے, رائٹ, اور اگر ڈیمانڈ فار ریٹ آف انٹرسٹ کم ہو جائے گا تو لیکوڈ منی اپنے پاس زیادہ رکھتے ہیں. اوکے, ناؤ ہیئر از سپلائی
curve for the money supply of money is unilaterally fixed by the central bank. For example, for USA it is the Federal Reserve System, and for Pakistan it is State Bank of Pakistan. Okay, so یہ supply of money fix ہے. دیکھیں آپ کو ایک straight line نظر آ رہی ہے. This is the supply of money. Supply of money that is fixed by, for case of Pakistan, State Bank of Pakistan, and for the case of US it is the US کا جو central bank ہے اسے Federal Reserve System بولتے ہیں. Okay, so this is the equilibrium. This is the point which equilibrium take place, and this is how the rate of interest is determined. Look at this. This is the rate of interest. This is how the rate of interest determined. So at equilibrium, money demand is equal to money supply. This is the equilibrium point. So money demand यहाँ पर money supply के बराबर. So supply curve, ये supply of money is determined by the State Bank of Pakistan. Hence it is fixed. And demand for money have a negatively sloped curve, so it intersect at that equilibrium point. This is how it is determined that what would be the rate of interest. Okay, now shift in demand for money. So income effect پہلا ہو سکتا ہے, increase in income increases the amount of money individual want to hold. Therefore an increase in GNP income shift the money demand curve to the right. یہ بات میں آپ سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. Increase in income increases the amount of money individual want to hold. آمدنی زیادہ ہو گئی, لوگ اپنے پاس پیسے زیادہ رکھنا چاہیں گے. Okay, therefore an increase in GNP income shift the money demand curve to the right. اور اگر GNP income یعنی کہ پورے نیشن کی انکم جو ہے گراس نیشنل پروڈکٹ انکریز ہو گئی تو آپ کی ڈیمانڈ فار منی کرو جو ہے وہ رائٹ سائڈ پر شفٹ کر جائے گی. اوکے, اور پرائس لیول افیکٹس, increase in price level reduce the real value of the money, therefore more money is held by the individual, thus the shifting the money demand curve to the right. اب بڑی سمپل سی بات ہے, انفلیشن ہو گئی, ویلیو کم ہو گئی, آپ پیسے اب اپنے پاس زیادہ رکھنا چاہیں گے. پہلے آپ کو ناشتہ 10 روپے کا مل جاتا تھا, اب انفلیشن کی وجہ سے ناشتہ 20 روپے کا ملتا ہے. hence you will have to keep 20 rupees for the breakfast, likewise for the lunch and the dinner as well. تو آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کی پرائس لیول انکریز ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے منی, اس کی ویلیو جو ہے کم, ریئل ویلیو کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ اپنے پاس پیسے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں. جب وہ لوگ اپنے پاس پیسے زیادہ رکھیں گے تو ڈیمانڈ فار منی زیادہ ہو جائے گی, لہذا ڈیمانڈ آپ کی کس طرف شفٹ ہو جائے گی, رائٹ سائڈ پہ شفٹ ہو جائے گی. اوکے, ناؤ شفٹ ان سپلائی آف منی. Supply of money is controlled by the federal government through the central bank, right? So federal government, in case of Pakistan, federal government through the State Bank of Pakistan. Money supply is thus an important tool used by the federal in trying to control the economy. Okay, so it is very important, very simple, very straightforward کہ supply پر کس کو کنٹرول ہوتا ہے, گورنمنٹ کا, through State Bank of Pakistan یا سینٹرل بینک آف اینی کنٹری. سو منی سپلائی کو بڑے اہم طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اپنی اکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے. اوکے, کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہاتھ میں سپلائی ہوتی ہے, گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تھرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان, رائٹ, یا سینٹرل بینک آف اینی کنٹری. اوکے, now here we go. You can see the initial equilibrium was here. You can see this is the initial equilibrium. This was the initial equilibrium, that was the rate of interest. It is 8 point something. Okay, so this is change in income. Money demand کا move to the right. Income زیادہ ہو گئی, money demand کس طرح move کر کے آپ کا right. Income زیادہ ہو گئی, people will want to keep more money with them, right? So آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے right side shift ہو گیا. چونکہ منی سپلائی وہ سیم ہی ہے, کیونکہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا سینٹرل بینک نے چینج نہیں کی, دیٹ از دا سیم. تو انٹرسٹ ریٹ پہ کیا اثر پڑا, دیٹ از فرام 8 point something to 10% ہو گیا. ویری نیئر اکلیبریم آپ کا, دس از دا فرسٹ اکلیبریم اینڈ دس از دا سیکنڈ اکلیبریم. یہ سیکنڈ اکلیبریم کیوں آیا, کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ رائٹ سائڈ کو شفٹ ہوئی. ڈیمانڈ رائٹ سائڈ کو شفٹ کیوں ہوئی, کیونکہ لوگوں کی انکم میں اضافہ ہو گیا. لوگوں کی انکم میں اضافہ ہوگا تو ڈیمانڈ فار منی زیادہ ہو جائے گی. جب ڈیمانڈ فار منی زیادہ ہو جائے گی تو نیا اکلیبریم, اور سپلائی یاد رکھیے گا فکس ہے, تو نیا اکلیبریم E2 ہوگا, جس سے ریٹ آف انٹرسٹ بڑھ جائے گا. سو واٹ از بیسیکلی دا ویری فرسٹ کاز, دا چینج ان اکلیبریم انٹرسٹ ریٹ کو کس وجہ سے ہوتا ہے, چینج ان انکم. Money demand curve moves to the right. Why it moves to the right? Because of the increase in income. So money supply curve remains the same
right, या at the previous position, right, so interest rate, what will happen to interest rate, आपने देखा कि ये 8 point something था यहाँ पर और अब आपका 10% पर चला गया. Okay, so change in equilibrium of interest rate, hope आपको समझ आई होगी. No, change in equilibrium in interest rate, change in the price level. अब देखें ना, price level अगर ज्यादा हो जाए तो people will keep more money with them. Okay, so money demand curve moves toward the right side. So money supply curve remains at the previous level. Interest rate increase. You can see this. This is the initial equilibrium. Here you can see this is the initial equilibrium. Let's say we'll call it E1. So this is showing the equilibrium. Now this shift in demand curve is due to change in price level. Price level ज्यादा हो गया. अब आपको you will keep more money with you, right? So this is the new equilibrium. E2 हो गया और उसे 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. आपने देखा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले की निस्बत ज्यादा हो गया और इसकी क्या वजह थी? क्योंकि प्राइस लेवल्स जो है वो प्राइस लेवल इंक्रीज होने का डायरेक्ट क्या असर होता है कि लोगों की पास जो पैसे होते हैं उनकी पावर ऑफ परचेज कम हो जाती है. पावर ऑफ परचेज कम हुई तो नाउ दे विल कीप मोर मनी विद देम. मनी डिमांड ज्यादा कर देंगे, लिहाजा मनी डिमांड कब आपकी किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी? लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी. तो न्यू इक्विलिब्रियम टेक प्लेस जो है E2 पर, जिससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगा. ओके, ना चेंज इन इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट. अब हम चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी की बात करेंगे. डिमांड की बात की थी, अब हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करेंगे. तो अब देखें, दिस इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम. यू कैन सी this is, let's say this is the initial equilibrium. The rate of interest is somewhere 9 point something यहाँ पर है और ये कहीं पर less than 10% है, so somewhere 9 point something या 10% कर लें. ओके, सो अब हुआ क्या? हुआ ये कि सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हो गई, सप्लाई ऑफ मनी शिफ्ट हो गया कर्व. ठीक है, आपका नया इक्विलिब्रियम ये बना, पहले ये था E1, अब आपका E2 हो गया. तो उससे आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 8%. पहले कितना था? 10%, राइट. सो अब व्हाट हैपेंड बेसिकली, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ. तो मनी डिमांड कर्व रिमेन एट प्रीवियस पोजीशन. व्हाई? बिकॉज इन दिस केस मनी सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, राइट. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? पहले के इसमें कम हो गया. नाउ impact of change in money supply on interest rate has been a topic of controversy. In addition to the direct liquidity effect above, other effects have also been hypothesized. So income effect है, increase in money supply increase demand for money and thus shift the demand curve to the right, thereby increase interest rate. We have already discussed. So price level effect, respected inflation effect. And these three effects work against the liquidity effect of the direction of the interest rate movement. In reality, the final outcome depends upon which effect is strong and which one come into the play earlier. So ये हमने सारे effects देखे. Now the term structure of interest rate. So देखें, bonds which are otherwise identical but have different maturities, have different yield to the maturity. Very simple. अगर बॉन्ड्स हैं उनकी मेच्योरिटी जो है वो जिस बॉन्ड की मेच्योरिटी अर्ली हो जाएगी उसकी यील्ड कम होगी, जिसकी मेच्योरिटी के लिए टाइम ज्यादा होगा उसकी यील्ड ज्यादा होगी. यू नो दैट फैक्ट, राइट. सो बॉन्ड विच आर अदरवाइज आइडेंटिकल बट हैव डिफरेंट मेच्योरिटीज हैव डिफरेंट यील्ड्स टू मेच्योरिटी. यील्ड कर्व डिपिक्ट ऑफ पार बॉन्ड एज अ फंक्शन ऑफ देयर मेच्योरिटीज, राइट. सो यील्ड ज्यादा तभी होगी जब मेच्योरिटी ज्यादा होगी. तो मेच्योरिटी और यील्ड का रिलेशनशिप क्या हो गया? पॉजिटिव. देखिए ना, आप अगर एक बॉन्ड 20 साल का बॉन्ड लेते हैं, एक बॉन्ड 10 साल का लेते हैं, तो 10 साल के बॉन्ड पर रिटर्न जो है वो कम मिलेगा, 20 साल के बॉन्ड के ऊपर रिटर्न ज्यादा मिलेगा. तो अब देखें, मेच्योरिटी जितनी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिटर्न उतना ज्यादा होगा. सो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट. सो ये हम बात कर रहे थे और हमने बताया कि आपका मेच्योरिटी और यील्ड ऑफ मेच्योरिटी YTM जिसे बोलते हैं, ठीक है, यील्ड टू मेच्योरिटी, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. सो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या हुआ? ये बिल्कुल लॉजिकल है. ओके, नाउ ये टर्म स्ट्रक्चर curve depict the yield of zero coupon bond as a function of their maturities. Yield curve and term structure take on a variety of shapes. Upward sloping, downward sloping, flat भी हो सकता है, hamp भी हो सकता है, inverted hamp भी हो सकता है, etc. Most often, however, the yield curve is upward sloping, positively sloped होती है. Okay. Now, what explains the shape of yield curve? Expectation hypothesis, preferred
हैबिटेट हाइपोथेसिस और लिक्विडिटी प्रेफरेंस हाइपोथेसिस, ये तीन जो है उसकी शेप को डिटरमिन करते हैं। पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ से, ऊपर से नीचे, इस तरह किस तरह से होगा, ये तीन चीजें एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, प्रेफर्ड हैबिटेट हाइपोथेसिस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस hypothesis. Okay, now we'll see one by one. Expected hypothesis states the interest rate on a long-term bond equals the average of short-term interest rate that people expect to occur over the life of the long-term bond. And so example, the interest rate on a 5-year bond will equal the average of interest rate on the 5 successive 1-year bonds starting today. Okay, simple. Or expectation hypothesis, upward sloping yield curve denotes the market's expectation that short-term interest rate will rise in the future. ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं. Downward sloping yield curve denotes the market expectation that short-term interest rate will decline in the future. Okay, and thirdly, the flat yield curve denotes that the market expectation that short-term interest rate will remain the stable in the future. Simple, straightforward 3 lines हैं. आप इन्हें को upward sloping yield curve क्या denote करेगा कि market expectation that short-term interest rate will rise in the future. अगर upward होगा तो इसका मतलब है कि हमें rise की तवक्को है. Downward sloping yield curve denotes the market expectation that short-term interest rate will decline in the future. In the future decline करेगा. तो downward sloping के लिए decline, upward sloping के लिए expectation जो है वो rise की है. और flat जो है denotes the market expectation of the short-term interest rate will remain stable in the future. अगर वो flat होगा तो उसको हम कहेंगे फ्यूचर में जो है ये एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस के हवाले से हमने बात की. ओके, उसकी शेप्स को किस तरह से डिटरमिन करते हैं आप ज़हन में रखिएगा. एक्सपेक्टेशन आपकी राइज कर रही हैं, फॉल कर रही हैं, ये स्टेबल रह रही हैं. राइज कर रही हैं तो पॉजिटिवली स्लोप होगा, राइट, अपवर्ड स्लोपिंग होगा. फॉल कर रही हैं, डिक्लाइन कर रही हैं एक्सपेक्टेशन, डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका यील्ड कर्व होगा. और थर्डली अगर वो स्टेबल हैं तो वो फ्लैट कर्व होगा. ओके, expectation hypothesis is simply simple theory that explains the empirical observed phenomena of the interest rate of the different maturity moving together over time. However, it is difficult to explain the fact that the term structure is upward sloping most of the time. This would seems to indicate that short-term interest rate should be rising most of the time. However, in an efficient market, they should be as likely to move up as down. This is a serious weakness of the expectation hypothesis. Okay. Now, preferred habitant hypothesis, वो क्या कहते हैं? The market of the bond of each maturity is largely separate and segmented from the market for the bond of all other maturities. The equilibrium interest rate in each maturity bond market is established by the demand and supply in the market alone with absolute no across market effect. Okay, it's very straightforward. Now, preferred habitant hypothesis, not a very satisfied theory. It does not explain the smooth nature of observed yield curve. It does not explain the commovement of several interest rate. Now, liquidity preference hypothesis, the interest rate of the long-term bond equals the average of the short-term interest rate expected to occur over the life of the long-term bond plus a term premium that depends upon demand and supply for the bond of that term. अब इसमें देखेंगे emphasis on the liquidity. Investors prefer to hold more liquid shorter term bond, therefore they need a higher return on a term premium on long-term bonds. Satisfactory explanation for the normally observed upward sloping nature of the term structure. So liquidity preference hypothesis के हवाले से हम बात करें. Sharp upward sloping yield curve denotes the market expectation that short-term interest rate will rise in the future. A flat or the downward sloping yield curve denotes that the market expectation that short-term interest rate will decline in the future. A moderate upward sloping yield curve denotes that the market expectation that short-term interest will remain stable in the future. Synthesis of the previous two theory, दोनों का synthesis. So this was today's lecture. I hope
کہ آپ نے یہ انجوائے کیا ہوگا. آپ کا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ جو ہے ہم نے پچھلے لیکچر سے تھا, میکرو اکنامکس کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا منی کے بارے میں انٹروڈیوس کرایا. ایز اے مینیجر یو نیڈ ٹو نو دا ٹائپس آف منی, ہاؤ ٹو کیلکولیٹ, ہاؤ ٹو میک دا ڈیسیژن ان فیور اور اگینسٹ آف دا بانڈ, واٹ ڈیٹرمنز دا ریٹ آف انٹرسٹ, یو نیڈ ٹو نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آئی ہوپ کہ یہ بہت انٹرسٹنگ آپ کے لیے لیکچر رہا ہوگا. اس کو جو ہے اچھی طرح سے سمجھیے گا. اب ہم اس کی بنیاد پہ آپ کو انفلیشن بھی پڑھائیں گے, مانیٹری پالیسی بھی اور فسکل پالیسی بھی پڑھائیں گے, اور موسٹ امپورٹنٹلی ہم آپ کو نیشنل انکم ڈٹرمنیشن کے حوالے سے بھی ایک لیکچر جو ہے وہ آپ کو پڑھائیں گے. سو اس کو اچھی طرح سے دیکھیے گا تاکہ ہم اگلے لیکچر آپ کو اچھی طرح سے سمجھا پائیں اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے. سو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.